اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستان محترم، وطن عزیز میں آئے روز تفرقہ اور فرقہ واریت کی تیز ہوائیں ایک طوفان کی صورت میں اتحاد امت کے پہلے سے ہی کمزور اور خستہ حال مکان کو نقصان در نقصان پہنچاتی چلی جا رہی ہیں۔ اس بدترین صورت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹیم جبین اسلام نے ریسنٹلی ایک مثبت کاوش کا آغاز کیا ہے۔ اس ضمن میں ہم مختلف مسالک اور مکاتب فکر کے علماء کرام کے انٹرویوز کنڈکٹ کریں گے، جبکہ آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایک ایسی شخصیت کی صحبت میسر ہے کہ جو ایک خود بھی نوجوان اسکالر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت قابل اور اعلیٰ ویژن کے حامل ہیں۔ آپ نے اقبالیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، جبکہ قریباً پچھلی ایک دہائی سے ہی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر ڈیفرنٹ نیشنل ٹی وی چینلز پر اتحاد امت کے لیے نہایت سرگرم ہیں۔ میری مراد علامہ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب ہیں۔ علی بھائی، آپ کا سب سے پہلے تو میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے بےحد شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے نہایت اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اب میں اپنے دیکھنے والوں اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا۔ میں پہلا کویشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے علوم دینیہ کے حصول کا باقاعدہ آغاز کس عمر سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، اور مجھ جیسے ایک عام آکر آدمی کو اس قابل نہیں ہوں، لیکن چلیں آپ لوگوں نے اب بٹھا دیا تو میں دو چار باتیں کر دیتا ہوں۔ میری بنیادی طور پہ جو کوالیفیکیشن ہے وہ پروفیشنل بھی مکمل ہے ساتھ ساتھ، اور دینی تعلیم بھی مکمل ہے۔ یعنی ہمارے ہاں وہ ذوق نہیں ہے کہ اگر آپ مدارس یا دینی تعلیم کو چلائیں تو ساتھ پروفیشنل ایجوکیشن کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ جی بالکل۔ اور اگر آپ پروفیشنل ایجوکیشن کو چلائیں تو آپ دین سے بالکل بے بہرا ہوں، ایسا نہیں۔ ہمارے ہاں دونوں چیزوں کا امتزاج چلتا ہے۔ میں نے ایف ایس سی جھنگ سے کی تھی، اور جو درسیات کی بنیادی کتابیں ہیں جن میں نحو میر ہے، اس کے بعد میزان و صرف ہے، النحو الواضح ہے، ان کو میں نے جھنگ سے ایف ایس سی کے دور میں پڑھنا شروع کر دیا۔ وہاں پر مقامی طور پہ میرے کچھ دوست تھے، علماء تھے، چونکہ مجھے جو انسپائریشن تھی بنیادی طور پہ وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے، اور وہ بڑی جنون کی حد تک تھی۔ یعنی جب میٹرک میں ہوتا تھا تو ان کی کیسٹیں، اور اس دور میں تو سی ڈی اور کیسٹیں ہوتی تھی، تو ان کی کیسٹیں پورے 2 گھنٹے کی، سوا گھنٹے کی، اس کو پورا کا پورا سن کے، اس کو توڑ کے وہاں سے 2 3 4 خطابات تقریریں بنا کے کیا کرتا تھا۔ شوق تھا، یاد کیا کرتا تھا۔ تو وہ شوق پھر اللہ کے فضل سے آگے چلتا رہا، یعنی ساتھ ساتھ شخصیت کے ساتھ ساتھ ذوق پروان چڑھتا رہا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ ایف ایس سی کے ساتھ، ایف ایس سی میں نے جھنگ سے کی، گورنمنٹ ڈگری کالج جھنگ سے۔ ایف ایس سی کے بعد میں لاہور شفٹ ہو گیا۔ لاہور آتے ہی میں نے بی کام کے ساتھ باقاعدہ درسی علوم شروع کر دیے۔ اب وہاں پر جو کہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک پروفیشنل ڈگری کر رہے ہوں تو آپ اسی سال میں دوسری ڈگری میں انرول نہیں ہو سکتے۔ جی بالکل ٹیکنیکل، یعنی آپ دیکھیں آپ بی کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہم انگلش اپنا بی ایس انگلش کر رہے ہیں، تو آپ دونوں ڈگریاں ایک ٹائم پہ نہیں چلا سکتے۔ ایچ ای سی کا آبجیکشن آ جاتا ہے۔ تو میرے بھی سیم معاملہ تھا۔ تو میں نے بی کام آئی ٹی چل رہا تھا میرا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے درسی کتب ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دی۔ جب لاہور آیا تو باقاعدہ اساتذہ سے شروع کر دی، بہت سارے لوگوں سے پڑھی۔ ابتداءً حافظ فرحان ثنائی صاحب تھے، یہ ایف ایم آر آئی فرید ملر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ہوتے تھے۔ صرف اور نحو کا ابتدائی پہلا دورہ ان سے کیا۔ پھر اس کے بعد میرے استاد تھے، آج کل ملتان میں ہوتے ہیں، علامہ عمر حیات الحسینی صاحب، بوسن آباد روڈ پہ ہوتے ہیں، بہت اچھے اسکالر ہیں، عالم ہیں۔ تو اس کے بعد فقہ اور اصول فقہ ان سے پڑھا تھا۔ اس کے بعد کچھ دن کے لیے، کچھ چند مہینوں کے لیے افتاء کے لیے مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کا یہ میناد القرآن مسجد کے نیچے جو ہے وہاں پر بھی جاتا رہا، تو ان کے دروس وغیرہ لینے کے لیے۔ اس کے بعد پھر جو یہ بی کام ایم کام کا دور گزر گیا، پھر جب آگے بڑی کتابوں کا آیا ٹائم تو پھر میں نے جامعہ رحمت میں، میرے استاد ہیں مفتی، یہ ساتھ ہی ہے بالکل یہاں سے، مفتی غلام دستگیر فاروقی صاحب، ان سے پھر میں نے باقاعدہ جو چیزیں رہتی تھی ان کو پڑھا۔ تو یوں میرا بی کام، ایم کام، اور پھر ایم اے اسلامک اسٹڈیز، پی ایچ ڈی، اور ساتھ اپنا درس نظامی خاصہ، عامہ، عالیہ، عالمیہ، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو یوں دونوں کو ساتھ ساتھ میں نے چلایا۔ علی بھائی، اس پورے سفر میں کہیں پہ آپ کو کہیں اپنی فیملی کی جانب سے یا اپنے حلقہ احباب میں دوست احباب کی جانب سے
سپورٹ ملی یا کہیں پہ کہیں حوصلہ شکنی تو نہیں ہوئی؟ جیسا کہ آج کل، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنی مٹیریلسٹک نالج کو بھی، ایجوکیشن اس کے سفر کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے پیرل کنٹینیو رکھا، تو عام طور پر جو مولویانہ ذہنیت ہے وہ لوگ جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا انڈر اسٹیمیٹ کر جاتے ہیں، تو کہیں آپ کو حوصلہ شکنی کا تو نہیں سامنا کرنا پڑا؟ نہیں، بالکل دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. بہت ساری جگہوں پہ حوصلہ شکنی بھی ہوئی، جی اپنوں نے بھی کی، پرائیوں نے جی، میں یہی پوچھنا چاہ رہا اور بہت سارے مقامات پر حوصلہ افزائی بھی ہوئی، اپنوں نے بھی کی، پرائیوں نے بھی کی. دیکھیے میں بڑا محسود تر آدمی ہوں، یعنی میں وہ بندہ ہوں جس سے بہت حسد کیا گیا زندگی میں، اور میں نے بہت سفر کیا، لیکن میں اللہ کی مدد یہ رہی ہے، بلکہ اللہ کی توفیق ہی سے رہا ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں ڈٹا رہا ہوں اپنے کام پہ. ماشاء اللہ. بہت سارے ایسے مسائل آئے. ہمارے ہاں لوگوں کی طبیعت جو ہے وہ منفی ہے، بہت سے بالکل مکھی والی طبیعت ہے، گند پر بیٹھتی ہے. ایسا ہی. مثلا میں جب چھوٹے دور میں، جب چھوٹا تھا اور ابتدائی دور میں پڑھتا تھا، اور میرے آئیڈیل تھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، میں آئیڈیلائز کرتا تھا اور کہتا تھا میں نے ان جیسا بننا ہے. اب مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ 4 تقریریں کر کے جی بندہ ان جیسا نہیں بن سکتا، وہ تو اللہ کی عطا ہوتی ہے ہر بندے پر، لیکن ایک آئیڈیلزم تو ہوتا ہے، جی بالکل. آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو میں آئیڈیلائز کرتا تھا، تو ہمارے حلقے کے بہت سارے لوگ، ہمارے قریبی، پرائے، اپنے رشتہ دار، وہ مذاق بناتے تھے، سمجھے جی. وہ مذاق بناتے تھے. لاؤ جی. اچھا مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی، میں نے کہا یار اگر میں کہوں میں نے شاہ رخ خان بننا ہے، سلمان خان بننا ہے، میرا کوئی جناب مائیکل جیکسن فیوریٹ ہے، تو پھر ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں. بھرپور سپورٹ ہوتی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو مطلب دین سے جن کا دین کے ساتھ ان کا ایک پورا کا پورا تعارف ہے، اتنی بڑی شخصیت، تو ان کے ساتھ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو تمسک کرنا چاہ رہا ہے، جوڑنا چاہ رہا ہے، تو حوصلہ افزائی کی بجائے مذاق، ٹھٹھا بازی، ٹھیک ہے، یہ ہر سطح پہ ہوتی ہے. میں نے اس کو برداشت کیا اور اپنا کام جاری رکھا. امپورٹنٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بڑا مقصد ہو تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کھڑے ہو کے جھگڑا نہیں کرتے، آپ کو ہمیشہ آگے گزرنا ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں میرے دل و دماغ میں مقصد بڑا تھا، بڑا ہے، تو لہٰذا میں اب بھی بہت سارے معاملات میں مخالفت ہوتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بندہ مکمل بھی نہیں ہے. بعض اوقات وہ تنقید اور مخالفت جائز بھی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزوں سے میں لرن کرتا ہوں. ایون کہ آپ حیران ہوں گے کہ میرے جو پیج مینیجر صاحب ہیں، اپنے اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور لاہور میں بھی ہوتے ہیں ایک بندہ، وہ مجھے بعض اوقات کومنٹس نکال کے دیتے ہیں نا، جو ان کومنٹس سے، جو تنقیدی کومنٹس ہوتے ہیں، بعض تو گالی گلوچ ہوتا ہے، وہ تو پتہ لگ جاتا ہے بندے کی سطح کا. کچھ جو جائز تنقید ہوتی ہے آپ کو دیکھیں اس منفی کومنٹس سے آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. جی بالکل. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ایگری ہیں ہی کہ ہاں آپ مکمل نہیں ہیں، آپ نے سیکھنا ہے. ہمارے ہاں کیا ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ مذہبی طبقے میں کیا ہو گیا، ہر بندہ خدا بن گیا. جی بالکل. سمجھ آئیے، ہر بندہ یہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ میں مکمل ہوں اور میں نے جو کہنا ہے وہ حرف آخر ہے. اور پھر مذہبی لوگوں میں جن میں 2 4 5 ادھر ادھر ان کے جانے والے جمع ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ تر خوش آمدید ہونا ہوتا ہے. اور خوش آمد ایسی تباہ کن چیز ہے کہ یہ آپ کو احساس ہی نہیں ہونے دیتی کہ آپ غلطی پر. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو اسی لیے امام غزالی علیہ الرحمہ نے مکاشفۃ القلوب میں فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ میری ایک دفعہ شیطان سے ملاقات ہوئی. میں نے شیطان سے یہ پوچھا کہ مجھے آخری حربہ بتاؤ جو تم بندہ مومن کو راہ حق سے پھسلانے کے لیے استعمال کرتے ہو. تو شیطان نے کہا کہ آخری حربہ راہ حق سے ہٹانے کے لیے یہ استعمال کرتا ہوں کہ اس کے ذہن میں اس بات کو پختہ کر دیتا ہوں کہ تو کامل ہے، اب لوگوں پہ تنقید کر. یوں اس کی نظر اپنی اصلاح سے ہٹ جاتی ہے. ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے، انبیاء کے بعد کوئی کامل نہیں ہے، لہٰذا آپ نے اپنی اصلاح پر ہر وقت نظر رکھنا ہے. جو آپ کو اصلاح کے پہلو نظر، یہی شخصیت کی گروتھ ہے. شخصیت کی گروتھ تنقید کے ساتھ وابستہ ہے. اگر آپ تنقید سننے کے عادی نہیں ہیں، مثبت تنقید کے عادی نہیں، اور آپ چیز بجبی ہو جاتی ہیں، اس کو گستاخی سمجھ. ہمارے یہاں مذہبی طبقے میں گستاخی بڑی آتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ گستاخی ہو جاتی ہے، راندہ درگاہ کر دیتے. کوئی کسی کو راندہ درگاہ نہیں کر سکتا، صرف اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ ان کے مخالف جائیں گے تو آپ راندہ درگاہ ہو جائیں گے. باقی آپ اخلاص کے ساتھ، دلیل کے ساتھ کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت سے اختلاف کر رہے ہیں تو یہ خود بزرگوں اور اولیاء اور صالحین اور علماء کی تعلیمات ہے. یہ علم آگے کیسے بڑھا؟ اگر مثلا پہلی تفسیر لکھی تھی جو چھپی امام ابن جریر طبری نے، ویسے تو اس سے پہلے تفسیر ابن عباس ہے جو چھپی بے شک بعد میں.
اگر کوئی ابن جریر طبری سے اختلاف ہی نہ رکھتا تو کوئی دوسری لکھتا. جی بالکل. امام قرطبی نے اس سے مختلف سوچا تو اپنی لکھی, بیضاوی نے اس سے مختلف سوچا تو اپنی لکھی, ابن کثیر نے اس سے مختلف سوچا تو اپنی لکھی. سمجھیں؟ تو جب آپ مختلف سوچتے نہیں ہیں تو آپ آگے کام کیسے چلائیں گے؟ یہ وہ دور ہے بدقسمتی سے کہ جب آپ مختلف سوچتے ہیں تو آپ کو یوں بند کر دیا جاتا ہے. اور اس بند باندھنے میں مسلکوں کا بہت بڑا کردار ہے. مذہب اور دین کو جمود دے دیا ہے مسلکوں نے. مذہب کے اندر, دین اسلام کے اندر جو ایک تحرک تھا, ہم سب مسلمان ہیں. ممکن ہے آپ میں سے کوئی بریلوی مکتب فکر سے ہو, دیوبندی مکتب فکر سے ہو, اہل حدیث مکتب فکر سے ہو, شیعہ سے ہو, ٹھیک ہے, سب مسلمان ہیں. ان سب کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے. ان سب کے اندر فروعی نوعیت کے اختلافات ہیں. ان اختلافات کو ہم دیکھیں گے کہ کون سا اختلاف اتنا شدید ہے کہ وہ گمراہی تک جاتا ہے, یا کون سا ایسا ہے اگر کفر تک بھی جاتا ہے, یا کون سا ایسا جو فروعی نوعیت کا ہے, ترجیح کا معاملہ ہے, ایک نے ایک روایت کو ترجیح دیتی دوسرے. تو اس دور میں اس انداز سے چیزوں کو اگر نہیں دیکھا جائے گا تو ہمارے ہاں پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے. مذہب اور دین اسلام پہلے ہی بڑا معتوب ہے, ہم نے اس کو مظلوم کر کے رکھ دیا ہے. ہر کوئی, یعنی آپ دیکھیں گے جو ابھی جڑامالہ والا واقعہ ہوا, اس میں کیا ہوا؟ اس میں سارا کچھ یہی ہوا. کیا ہوا اس میں؟ یہی ہوا نا کہ آپ کے ہاں گنجائش ہی نہیں ہے اختلاف کی. آپ کے ہاں اختلاف کی تہذیب ہی آپ مہذب قوم ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں اختلاف کیا ہونا. تو وہاں ایک شخص نے قرآن مجید کی, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالے, اس بدبخت کو, اس کو تو سزا ملنی چاہیے. لیکن اس کی گستاخی ہمیں یہ تو اجازت نہیں دیتی نا, ہم جا کے جن کا قصور نہیں ان کے گھروں کو جلا دیں. اب اس میں پھر ریاست اور گورنمنٹ کا کردار آ جاتا ہے. جی بالکل. کہ جب اس نے گستاخی کی اور اس کا پیپر سامنے آ گیا اور اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی, اس کو پکڑ کے فوراً لٹکاتے اور پبلکلی بتاتے کہ کوئی کسی طرح کی انارکی کی طرف نہ جائے. یہ جو وکٹم تھا, اصل جو مجرم تھا, اس کے خلاف ایکشن لے لیا گیا. تو کمیاں کئی جہتوں میں ہیں جو ہمارے معاشرے میں